رمضان المبارک برکتوں میں بہت آگے ہے، تمام مہینوں میں برکتوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے افضل ترین مہینہ ہے۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہے نفل فرض میں چلا جاتا ہے، فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، تمام عبادات کا مکمل طور پہ ثواب بدل جاتا ہے، اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے جو کم سے کم 10 گنا ہے، اور اس کے علاوہ اب نفل کا فرض کے مقام پر پہنچ جانا، یہ تمام برکتیں فضیلتیں۔ پھر پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، یہ تیسرا آخری جو 10 دن ہیں جن میں ہم جا رہے ہیں یہ دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے۔ اور اسی میں تو عام دنوں میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے 7 دنوں میں جمعہ سردار دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اور پھر وہ آخری رمضان شریف کے عشرے کا آخری جمعہ، تو اس میں آپ اندازہ کریں کتنی فضیلتیں اکٹھی ہو گئی، یعنی وہ آخری عشرے کا ہے جس میں اللہ پاک کی رحمت اپنے عروج پر ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کا کرم مسلمانوں پر، مومنین پر اپنے شباب کے عالم میں ہے رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس میں ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم نے بہت ساری برکتیں سمیٹی، اور اس مبارک مہینے میں آپ نے بھی بحمد اللہ تعالیٰ بہت سارا کمایا، بحمد اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے کمایا، نمازوں میں حاضری، قرآن مجید کی سماعت اور قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، عمل کرنا، درس کے اندر بھی آپ کی بڑی ماشاءاللہ بھرپور حاضری رہی، آپ نے دلچسپی کے ساتھ اسلام اور دین کو سیکھا، اس پر توجہ فرمائی۔ یہ بہت بڑے کرم ہیں اللہ پاک کی بارگاہ کے جو اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینہ میں نصیب کیے، جو پچھلے سال نہیں تھے اللہ پاک نے کرم کر دیا، اور امید ہے اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک جن ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس مبارک مہینہ میں یہ سعادت نہیں مل سکی بیماری کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی یہ آزادی عطا فرمائے، اور ہمیں مزید اللہ پاک اپنی بارگاہ سے آزادیاں نصیب فرمائے، حفاظت کی دولت عطا فرمائے۔ تو اس جمعۃ المبارک کو جمعۃ الوداع کے طور پہ، اور ایک اس میں جو مشہور عبادت ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھ لی جائیں تو پچھلی ساری نمازوں کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، وہ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث پاک کو کسی نے ٹھیک نہیں کہا، اور دوسری بات یہ کہ اگر ٹھیک کہا بھی ہے تو وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ ان نمازوں کا اجر بہت زیادہ ہو جائے گا، یا میکسیمم ہے کہ اگر جس نے پیچھے قضا کی ہیں تو ان قضا کا ثواب اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ کہ مواخذہ نہ ہو کہ قضا کیوں کی، یہ ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ سمبولیکلی بندہ 5 نمازیں قضا کرے اور ساتھ یہ وعدہ کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ میں پشیمان ہوں، پریشان ہوں، نادم ہوں تیری بارگاہ میں، اور تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں پچھلی میری قضاؤں کو تو معاف فرما دے، آج سے میں 5 ادا کر کے اس کا آغاز کر رہا ہوں، اور ایز ارلی ایز پاسبل میں اپنی قضا نمازوں کو پورا کروں گا۔ یہ ہے وہ تصور۔ وہ جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان 2 نفلوں کے بدلے ساری پچھلی 70 سال کی کہ پتہ نہیں کتنی نمازوں کی قضا، نماز کی قضا کسی صورت میں ادا نہیں ہو سکتی، اس معنی میں کہ جب تک وہ بندہ خود ادا نہیں کرتا تبھی وہ ادا ہوگی۔ ایون کہ فوت شدہ کے بھی ادا کرنی ہے تو اس کا پر نماز فدیہ ہے، ہر نماز کا الگ الگ فدیہ ادا ہوگا، تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں امید ہے کہ اس فوت ہونے والے یا ہونے والی سے اس پر پوچھ گچھ کو ہٹا دیا جائے، اللہ پاک کرم فرما دے، صرف نظر فرما دے۔ لیکن نماز کسی شکل میں کم ہو جائے، چھوٹ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا 5 نمازیں 10 نمازوں کا بدلہ ایک بار دے دیا تو سارے زندگی کی ہو گئی، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی شوق ہوتا ہے، شوق اچھی بات ہے، مگر شوق ایسا تو نہ ڈالو نا کہ جو لوگوں کے فرائض کو ختم کر دے۔ اب جو بندہ وہ 5 نمازیں آج جمعۃ الوداع کی یا 4 نفل یا 2 نفل پڑھ کے سمجھے گا کہ میری پچھلی نمازیں پوری ہو گئی، تو اس نے تو سمجھ لیا، اب جس نے بتایا وہ سارا اس پر بھی وبال آ گیا، جب سامنے جائے گا دیکھے گا وہ تو اسی کا اسی طرح حساب کتاب ہے، اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا اللہ پاک کی بارگاہ سے۔ تو اس لیے یہ ضرور کریں، آپ ضرور قضا نمازیں پڑھیں آج کے دن، نوافل بھی جو فضیلت کے جمعۃ الوداع کے ضرور پڑھیں، اور پھر ایک خاص کیفیت ہونی چاہیے اس جمعۃ الوداع پر کہ اللہ کا اتنا بڑا مہمان جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اتنی بڑی برکتوں اور سعادتوں کے سلسلے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور بہت بڑی نعمت عظیمہ جو اللہ نے ہمیں میسر فرمائی تھی، اب اگلے سال کسی کی نصیب میں ہو نہیں ہو، زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے،
لیکن بہت ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، اتنا بڑا محسن مہینہ اور اتنا بڑا معطی مہینہ اور اتنا بڑا نعمتوں، برکتوں، سعادتوں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آماج قربتوں کی آماج گاہ کا مہینہ، وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس کا ایک دکھ اور درد اور تکلیف اس معنی کی اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر ثواب ہے۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائی، قرآن مجید سننے کی سعادت عطا فرمائی، صیام شہر اور قیام شہر رمضان کی دولت سے مالا مال کیا، ان کو تو یہ روزے کا اور رمضان شریف کا بچھڑنا ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے اس پر اللہ پاک کی بارگاہ سے۔ اس لیے علماء نے کہا عید کی خوشی بھی ہے کہ عید یوم انعام ہے، مگر اس اعتبار سے تکلیف بھی ہے، دکھ کی کیفیت بھی ہے، اور اس دکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ دکھ کسی نیگیٹو سینس میں یوز کریں، اس کو اس انداز سے یوز کریں کہ جو تربیت اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس مہینہ میں عطا کی ہے ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ مسجد کو آپ نے بحمد اللہ تعالی آباد کیا، بھرپور انداز سے آپ کی حاضری رہی، مگر آپ اسی مہینے میں مسجد کی خدمت کا بھی سلسلہ آپ جاری رکھتے ہیں اور اپنی مالی خدمات بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں، کبھی کہا جائے یا نہ کہا جائے آپ بحمد اللہ تعالی اس پر آپ کی بڑی بھرپور توجہ ہے اور حوصلہ افزا توجہ ہے، لیکن پھر بھی میری ایک ذمہ داری ہے کہ آپ کی توجہ اس بات کی طرف بھی مبذول کرواؤں۔ تو مسجد کی مالی خدمات کا جو سالانہ اپیل میں آپ عید والے دن حصہ لیتے ہیں، 27ویں والے دن حصہ لیتے ہیں، اس میں آپ ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور پہلے سے زیادہ پچھلے سال تھوڑی ہر ایک کی مالات کی مجبوری تھی، اس سال تھوڑی بہتری ہے، تو جتنی بہتری ہے اس سے بھی زیادہ بہتری اللہ کے گھر کی خدمت میں بھی ہونی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں ہم نے اپنے طور پر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس مبارک مہینہ میں برکتیں سمیٹ کر اپنی روحانیت کو عروج کرنے کی کوشش کی، ارتقاء کی منازل کی طرف متوجہ ہوئے، اور مقصد اس کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی مقصد خاص یہ ہے کہ پورا سال وہی جو نقشہ تم نے اپنی زندگی میں اپنایا اس مہینہ میں، اس کا اثر براہ راست ہماری عام زندگی میں چلا جائے۔ رمضان شریف کے حوالے سے 3 چیزوں کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا، حدیث پاک میں آپ کو پتہ ہی ہے، سرکار نے فرمایا ہلاک ہو جائے ہلاک ہو جائے ہلاک ہو جائے، تو عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ کون؟ تو اس میں سے آپ کو پتہ ہے ایک یہ فرمایا تھا کہ رمضان ملے مگر وہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل نہ کر سکے، پھر فرمایا کہ جس کے والدین ہوں ان کی خدمت حاصل نہ کر سکے، اور خدمت حاصل کر کے نجات دہندہ نہ ہو جائے، نجات یافتہ نہ ہو جائے، تو نجات یافتہ نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی ہلاکت ہے۔ پھر تیسرا فرمایا کہ جو میرا نام پاک تو سنے مگر مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں سرکار نے اس کی وہ دوسرے معنی میں دعا کا سلسلہ قائم فرمایا۔ تو اب ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، 3 مین چیزیں ہمیں سرکار نے عطا فرما دی فوکس کرنے کے لیے۔ رمضان پر فوکس کرنا ہے، والدین پر فوکس کرنا ہے، سرکار کی ذات پاک کی طرف اپنے آپ کو غلامانہ انداز میں پیش کرنا ہے، اور تعلقات کی پختگی اپنے لیے وصول کرنی ہے اور اس کا حصول ممکن بنانا ہے۔ تو اس لیے عام طور پر بھی مذہبی اسلامی دنیا میں جو بندہ بڑا بنتا ہے آپ دیکھتے ہیں تو وہ کس کو، عالم، اسلامی اور حقیقی دنیا میں عالم کا رتبہ بڑا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا، عالم کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ پھر عالم اگر ساتھ اللہ کا نیک بندہ ولی اللہ کی شف میں بھی آ جائے تو یہ اس سے بڑی عظمت اور سعادت کی بات ہے، یہ روحانیت کی ترقی ہے نا۔ اور اصل رمضان شریف کا ٹارگٹ یہ روحانیت کی ترقی ہے کہ آپ کی روحانیت مضبوط ہو، آپ کا ایمان مضبوط و مستحکم ہو، آپ کی طبیعت کے اندر اور ہماری طبائع کے اندر رسوخ اور پختگی آ جائے، وسوخ آ جائے۔ تو جن ہستیوں نے یہ پختگیاں پیدا کی ان کی بارگاہ میں اگر ہم دیکھیں، بہت بڑا عظیم نام ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت با یزید بستامی یا بستامی دونوں بولتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کہتے ہیں کہ ان کا اولیاء میں وہ مقام ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام۔ حضرت با یزید بستامی کے والد فوت ہو گئے، والدہ کو بڑا پیار تھا اپنے بیٹے سے، تو والدہ جو صحیح والدہ اہل درد تھیں چونکہ صاف ظاہر ہے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بھی بناؤں، ولی اللہ بھی بناؤں، اور خاص لیول کا ولی اللہ میرا بیٹا بنے۔
اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یعنی رمضان المبارک کا جو نتیجہ، جو اثر مقصود ہے، اس کی طرف آپ کی والدہ ماجدہ کا 100% دھیان تھا۔ تو آپ ان کو لے کے گئیں عالم کے پاس، اور عالم دین کے پاس خدمت میں پہنچی اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو عالم بنانا ہے اور اسے ولایت کے مدارج طے کروانے ہیں، اور جب تک یہ دونوں درجے طے نہ کر لے تب تک اس کو چھٹی نہیں دینی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارا کیا، اس سے ہمارا تو الٹ سسٹم ہے نا۔ ہم تو گھر میں مہمان آ گیا تو بچے کی چھٹی، کوئی کسی کا ٹیلی فون پاکستان سے آ گیا چھٹی، طبیعت گھر میں کسی کی بھی ناساز ہوئی، اسکول سے مسجد سے چھٹی۔ تو یہ جو چھٹیوں کا تسلسل ہے، اس سے بچے کی تعلیم پر افیکٹ ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں بطور والدین کے ہر صورت میں بچنا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور بطور خاص مسجد کے ماحول میں تو ویسے بھی آج کل تو خیر قانونی طور پہ پابندی آپ کو پتہ ہے، لیکن عام حالات میں ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا کہ اس کو چھٹی تب دینی ہے جب یہ دونوں میری خواہشوں کے مطابق مقام و مرتبہ حاصل کر لے۔ تو خیر پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ کافی جب ٹائم گزر گیا تو آپ کا دل بہت پریشان ہوا والدہ مائدہ سے ملنے کے لیے۔ تو استاد صاحب کے پاس کیا کہنے لگے، استاد جی مجھے چھٹی دے دیں۔ اب استاد صاحب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے، اور پھر استاد کا شاگرد سے ایک ماں باپ والا تعلق بھی ہوتا ہے، شفقت تھی، چونکہ جو اس طرح کے برائٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان پر تو استاد اپنے بچوں سے بھی زیادہ ان پر شفقت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو دل نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ میں ان کو کیسے نہ کروں۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، تو استاد جی نے 7 دن کا سبق دے دیا کہ اگر 7 دن کی چھٹی چاہیے تو 7 دن کا سبق یاد کر کے آ جاؤ تو میں تمہیں چھٹی دے دوں۔ تو حضرت بایزید بسطامی کہے دیکھا تو 7 دن کا سبق تھا، تو رات کو یاد کرنا شروع کیا تو سوچا کہ یہ تو بہت مشکل سی بات ہو گئی، تو مصلی لیا، مصلی پہ بیٹھے اور کہا باری تعالیٰ تو جانتا ہے مجھے اپنی امی سے بڑا پیار ہے اور مجھے اپنی امی کی یاد بہت ستا رہی ہے، یہ سبق یاد کرنا میرے بس میں نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، اور استاد جی نے یہ میرے لیے ایک معاملہ ایسا کر دیا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا ہے، تو میرے مولا تو چاہے تو 7 کیا، میں تو 7 سالوں کا بھی یاد کر سکتا ہوں، کرم فرما میرے ذہن کو کھول دے۔ بس یہ دعا کرنا تھی، اللہ پاک نے کرم کر دیا، سبق یاد ہو گیا۔ صبح گئے استاد صاحب کی بارگاہ میں تو 7 دن کا سبق سنا دیا۔ اب استاد صاحب کے پاس تو کوئی وہ بات ختم ہوگی نا جو انہوں نے ہیلا اختیار کیا تھا کہ نہ بھی نہ کہنی پڑے اور بات بھی ہو جائے، تو ایسا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یاد ہو گیا تو جاؤ، چلے جاؤ۔ تو خیر گئے، دل میں سوچتے گئے کہ میں جاؤں گا، جا کے ناک کروں گا، اندر سے امی کی آواز آئے گی، پھر ملوں گا، پھر دیدار ہوگا، یہ یعنی ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے نا۔ تو اور پھر بطور خاص وہ بچہ جس کو ماں کی ممتا سے بڑا لگاؤ ہو، تو فرماتے کہ جب میں گیا میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے امی جان نے پوچھا کون؟ میں نے کہا امی با یزید۔ فرما با یزید میں نے جو کام جو کرنے کے لیے کہا تھا عالم اور ولایت کے مقامات حاصل کر آئے ہو؟ اور اس کی نہیں امی حضور۔ تو فرمایا پھر میں تو دروازہ نہیں کھولوں گی، جب تک تم ٹارگٹ جو دیا تھا وہ پورا نہیں کرو تب تک دروازہ نہیں کھلے گا۔ پلٹ کے واپس آ گیا، استاد جی نے پوچھا بھی تم تو بڑے شوق سے گئے، کہا امی جان نے نہیں جانے دیا۔ فرما مجھے پہلے ہی پتا تھا، میں نے نہ نہیں تمہارے سامنے کی، مگر میں سمجھتا ہوں ان کا مزاج۔ اب والدہ کی آپ ممتا تو سمجھتے ہیں نا، شفقت ماں کی کتنی بڑی شفقت ہوتی ہے، وہ کتنا ہوں گی۔ تو بہرحال پھر وہ مقام آ گیا کہ آپ عالم بن گئے۔ پھر جب عالم بن گئے تو استاد جی نے کہا اب تجھے ولایت کے مراتب طے کروانے ہیں۔ کہا حضور کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے ولایت کی منزلوں سے مالا مال کیا ہے؟ فرمایا وہ تم یہ چیزیں کرو، سلوک اور تصوف میں ریاضات اور مجاہدات میں ڈالا۔ ایک مقام ایسا آ گیا کہ استاد محترم کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا اور فرمایا کہ با یزید کو اب چھٹی دے دو، ہم نے اسے ولایت کے مدارج سے عطا کر دیے ہیں۔ تو یہ جب شرف مل گیا تو کہا کہ مبارک ہو تمہیں، نوید آ گئی ہے اس بارگاہ سے جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ تو خیر آئے، واپس آ گئے، اور پھر جب واپس اس وقت آپ آئے تو پھر اور زیادہ محبت اور اتنا پرانا وہ خواب بن گیا تھا والدہ مائدہ کا چہرہ دیکھنا، ماں کی گود کی وہ قربتیں اور وہ شفقتیں اور وہ انتہا درجے کا ماں کے ذات ایک تمسک اور تعلق۔
خیر گھر میں تشریف لے کے آئے، پوچھا، عرض کی تو ہاں ٹھیک ہے، دروازہ کھولا، بیٹے کو بٹھایا، پاس رکھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ آیت کریمہ آئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو کہا امی جان دو شکر پھر کیسے ادا کروں؟ یا والدین کا کروں گا، آپ والدہ ماجدہ ہیں، والد تو ہے نہیں، تو یا اللہ پاک کا شکر۔ کہا کیا مطلب بیٹا؟ کہا میرا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے جو 28 درجات ہیں میں ان میں سے مقام حضوری پانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس کے لیے چلا جاؤں؟ فرما ہاں بیٹے چلے جاؤ، میں تو چاہتی ہوں تم زیادہ سے زیادہ درجات طے کرو۔ تو مختلف اقوال ہے، مگر 20 سال تک جنگلوں میں آپ نے ریاضت کیا، مجاہدہ کیا، رجوع اللہ کیا، مخلوق کی خدمت کی، اپنے آپ کو سیکھا سکھایا اور تہذیب کے عمل سے اپنے نفس کو گزارا مزید۔ 20 سال جب گزر گئے تو طریقہ یہ تھا کہ آپ علاقے بدلتے تھے، یہ پرانے صوفیاء کا اولیاء کا طریقہ تھا کہ وہ علاقے بدلتے تھے، ان علاقوں سے سبق حاصل کرتے تھے، اپنی طبیعت کو ان ریاضات میں سے گزارتے تھے، نیک ہستیوں سے ملتے، علماء سے ملتے، اولیاء سے ملاقاتیں کرتے۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا سفر وسیلہ ظفر، وہ اسی لیے ہے۔ تو چونکہ آپ وہ سلسلہ جنگلوں میں بدلتے ایک 20 سال کے بعد جنگل ایسے میں پہنچے کہ ساتھ ایک بستی تھی، رات کو کہا چلو چلتا ہوں بستی میں، چل کے دیکھتا ہوں کیا ہے۔ جب بستی میں آئے تو دیکھا کہ یہ بستان شریف ہی تھا۔ کہا یہ تو میرا اپنا گھر ہے، یعنی وہ بستی آ گئی جہاں میری اپنی ولادت ہے، تو والدہ ماجدہ سے مل لیتا ہوں۔ ذہن میں خیال آیا وہ حیات ہوں گی نہیں ہوں گی، پھر سوچا اگر حیات ہوں گی تو زیارت ہو جائے گی، نہیں ہوں گی تو قبر کی زیارت کروں گا، دونوں طرح سے اعزاز میسر آئے گا۔ لیکن سوچا رات کا وقت ہے، والدہ ماجدہ سو گئی ہوں گی، ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالتا، باہر ہی رہے اور تہجد کے وقت کا انتظار کرتے رہے۔ صبح کی نماز کے قریب والدہ ماجدہ اٹھے گی، جب دیکھا والدہ ماجدہ اٹھی، اندر سے آواز آنے لگی، تو سوچ رہے تھے 20 سال ہو گئے ہیں، والدہ پتہ نہیں پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن میں نے دروازے پر دستک دی اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بتاؤں گا کہ میں وہی بایزید ہوں، کیونکہ اتنا رہ کے احوال، شخصیت کے فیچر سب کچھ بدل چکا تھا۔ تو فرماتے ہیں جو ہی میں نے دستک دی نا تو اندر سے آواز آئی، بایزید ٹھہرو میں دروازہ کھولتی ہوں۔ مقصد یہ کہ بایزید کے دروازہ کھٹکھٹانے کی انداز بھی ماں کو پتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ ماں ہوتی ہے نا، اور میں جان بوجھ کے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آج جمعۃ الوداع پہ آپ نے درس اور سبق اور اپنے آپ کو نصیحت کر کے جانا ہے، اور ان نصائح میں سب سے بڑی نصیحت والدین کا قرب ہے، والدین کا تعلق ہے، والدین کی خدمت ہے۔ اور میں اپنے نوجوان بچوں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا، یہ کہنا کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر ہی رہنا، سوریاں کول ہی رہنا، دور رہنا، میں امی اجازت دیتی ہے، بھئی ماں تو ماں ہے، وہ تو آپ جو کہو گے وہ کہ بیٹا جو تو خوش انج کر لے، اگر تیری بیوی میرے ساتھ نہ ملنے پر خوش ہے تو نہ آیا کر، تو خوش رہے، مگر یہ والدہ کی خوشی تو نہیں ہے۔ اور میں ان بہنوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا کہ ایسی باتیں نہ کرو، ہمارا اسلام تو غیروں سے وہ باتیں پھر رہ جاتی ہیں ساری، کتے کو پانی پلایا تو پورا محلہ بخشا گیا، فاختہ کے وہ بچوں کو یوں کر دیا، خوراک دے دی تو اللہ نے پوری بستی پر کرم کر دیا۔ وہ جانوروں پر تو کرم کرتے ہوئے ہم کہانیاں سناتے ہیں، سبق آموز باتیں کرتے ہیں، اور جب اپنے گھر کی بات آتی ہے، اس میں ساروں کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، والدین کو بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے، مگر ماں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ خیر بٹھایا، بلایا، دیکھا بال عجیب قسم کی کیفیت میں ہیں، چونکہ ریاضت کے سلسلے میں رہے تھے، چہرے کے انداز بدل چکے، باڈی کے فیچرز بدل چکے۔ کہا بیٹے تمہارے اوپر تو ایسی تبدیلی آ چکی ہے کہ تمہیں وقت نہیں ملتا اپنے آپ پر توجہ کرنے کا۔ کہا نہیں امی آپ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف توجہ کروں۔ اچھا بتاؤ پھر تم جو مقام حضوری لینے نکلے تھے وہ مقام مل گیا ولایت کا؟ عرض کی نہیں امی جی نہیں ملا۔ اس وقت پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو سامنے بٹھایا اور آپ کے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنے پیارے ہاتھوں سے سنوارا، اور سنوار کے دونوں چہرہ اندر رکھ کے دونوں ہاتھوں سے یوں چہرے کو پکڑ کے نا رخساروں پر ہاتھ رکھ کے، ادھر رخساروں پہ ہاتھ رکھے والدہ ماجدہ نے، اور ادھر اللہ کی بارگاہ میں نگاہ اٹھا کے آنسو بہا کے کہا مولا یہ میرا بایزید ہے، تیری بارگاہ میں قرب کے مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، تجھے میری غربت کا واسطہ میرے بیٹے کو وہ مقام عطا کر دے۔
20 سال کی ریاضت و مجاہدہ اور مجاہدہ نفس، اور پھر اس سے پہلے سال ہا سال کا علم اور درجات ولایت اور اتنی بڑی تگ و دو، وہ کام نہ کر سکی۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میری والدہ نے اس کے ہاتھوں کا لمس تھا کہ تاثیر مسیح آئی تھی، تبھی تو میری بگڑی ہوئی بات بھی بن آئی تھی۔ ادھر میری والدہ ماجدہ نے دعا کی اور ادھر میرے سامنے سے حجابات اٹھ گئے۔ مقام حضوری کا مطلب یہ ہے کہ درختوں میں بھی اللہ کا جلوہ، دیواروں میں بھی اللہ کا جلوہ، پہاڑوں میں بھی اللہ کا جلوہ، پھر وہ جدھر نگاہ دیکھتی ہے ادھر اللہ کا جلوہ نظر آنے لگ گیا۔ حضوری کا مقام ہوتا ہے، وہ مقام آپ کو نصیب ہو گیا۔ اور پھر اسی مقام پر آپ نے، وہ آپ کے بارے میں مشہور بات ہے کہ آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی، آنکھیں اس انداز سے خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آنکھوں کو ٹھیک کرنا ہے تو ضروری ہے کہ پانی نہ لگے آنکھوں کو۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو 5 وقت وضو کرتا ہوں، تو پانی نہ لگے والی بات تو نہیں۔ اس نے کہا پھر علاج کروانا ہے تو علاج کے لیے تو ضروری ہے کہ آنکھوں کو پانی نہ لگے۔ فرمانے علاج ہو یا نہ ہو وضو نہیں چھوڑ سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ آج یہ جو ہمارا وائرس کا مسئلہ ہے، اس پر بھی علماء کرام جو ایک طرح کے علماء سوچ رکھتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، اور وہ علماء جو مخلص ہیں اور واقعتاً علماء ہیں، میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات سنا کر آپ قوم کو یہ جو بتا رہے ہو نا کہ ضرورت نہیں ہے، یہ سازش ہے، سازش ہے تو اسلام کے خلاف سازش تھی تو اب ہندوستان میں یہ کیا لینے گئی ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا، مجھے ویسے کسی نے نہیں کہا، میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ تو سازش اسلام کے خلاف تھی کرونا، تو ہندوستان میں بہت زیادہ کیسے، پوری دنیا سے سب سے زیادہ ہندوستان میں ہو گیا نا، تو وہاں تو اسلام کے خلاف سازش پھر کیسے چلی گئی؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان علماء کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ آپ بایزید بسطامی کا پہلے لیول بھی تو بتائیں نا کہ لیول کیا تھا، ہمارا لیول کیا ہے؟ آپ کو جانتے ہی ہیں، چے نسبت خاک را با عالم پاک، کہاں وہ اور کہاں ہم، کہاں وہ مدینہ کہاں میں کمینہ، یعنی کوئی بات اس طرح کی کرے۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ فرمایا میں وضو نہیں چھوڑوں گا۔ جب وضو کرتے رہے اور 3-4 دن کے بعد پھر ڈاکٹر نے پوچھا تو وہ اس نے چیک کیا، اس نے کہا آپ کی تو نظریں پہلے سے بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو آپ نے کیا دوائی ڈالی؟ فرمایا کوئی دوائی نہیں ڈالی، میں وضو ہی کرتا رہا۔ تو کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ جو علماء کرام اس طرح کی بات کرتے ہیں، میں نے پھر کہا میں ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پھر اگلی گارنٹی بھی یا تو دینا۔ ان کا لیول وہ لیول تھا، انہیں پتا تھا کہ ہم اس لیول سے نیچے آئیں گے، تو ان کی شان یہ تھی، وہ مقام حضوری والے لوگ تھے، ہم اس سطح کے لوگ نہیں۔ ہمیں علاج کروانے کی اجازت ہے اور تاکید ہے، ہم اس علاج سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ہم تو تھوڑی سی سستی کریں گے تو ہماری نمازیں بند ہو جائے گی، تھوڑی سی سستی ہوگی تو گھروں کا ماحول، ایک بندہ بھی چلا گیا جو کہ بیماری نے ثابت کر دیا۔ اب پہلے والے تو سارے مفتی چپ ہو گئے ہیں نا، اب نئے طرح کے کچھ مفتی نکل آئے ہیں اور عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی اپنا علم دیکھ، اپنی ریسرچ دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا بیماری کے علاج کے طور پر ٹریٹمنٹ کرنا، اور جب تک 100% کسی سازش کا علم نہ ہو اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس فتویٰ بازی سے کچھ نہیں ملنے والا بلکہ نقصان ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، اب جس نے کہہ دیا جی وہ ساری عمر کی نمازیں قضا ہوگی تو وہ تو کھاتے آپ کے پڑ گئی، اگر اس نے نہیں کی اور آپ کی بات کو مان لیا، اور ہمارے لوگ ہیں کہ بالکل اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں۔ تو میں اسی لیے آپ کے سامنے، جی آپ ماسک پہن کے تو کپڑا چہرہ ڈھکا ہوا تو نماز ہو جاتی ہے، ہاں چہرہ ڈھکا ہوا نماز نہیں ہوتی، مگر نارمل حالات میں نہیں ہوتی نا۔ صفوں کے اندر ایک تھوڑا سا بھی فاصلہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، پوری جماعت ہی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی ہے، صفوں کی درستگی نہیں رہی نماز نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ستون آ جائے، کتنی مسجدیں ہیں، ستون آیا تو درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اب کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی عذر ہے۔ تو اگر ستون عذر ہے تو بندے کی زندگی اور جان انسانیت کی کوئی عذر نہیں ہے۔ تو اس لیے بات کو اس طریقے پر ہی کرنا چاہیے، اور اس پر احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ۔ آپ کہیں گے جی وہ پھر چھوٹے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، وہ بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہے، ہم ان کے خلوص پر شک نہیں کرتے، مگر ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس بات پر بھی توجہ کریں۔
بڑے سے بڑی طاقت کو للکارنا اور بات ہے، اور کسی کمیٹی ممبر کے فون پر اپنی تقریر ہی بدل دینا، تو پھر کہاں ہے ہمارا تقوی؟ میں تو اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں نا۔ اتنا بڑا تقوی اور اتنا بڑا توکل ہے کہ جاتی ہوئی تقریر کو، میں کمیٹی تو ایک اشارہ بولا ہے، کوئی بھی آپ کا سینئر ہو جس کے ساتھ ملازمت کے معاملات ہوں، ادھر توکل بھی نظر آئے تو پھر ہے نا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے آپ ایک ایسی بات کرو جس کے غلط ریزلٹس آ جائیں، پھر اس کے خمیازے کی طرف جانے کی کوئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مقام حضرت بایزید بسطامی کو ملا والدہ کی محبت کی بنیاد پر۔ آج کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے کی برکت سے اپنے والدین سے تعلق کو مضبوط تر کرنا ہے۔ والدین جیسے بھی ہوں ان سے تعلق میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب ہم آپ نے سنا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم ترین ہستی ہیں، حضرت سری سختی کے بھانجے ہیں، اور وہ حضرت سری سختی آپ کے شیخ بھی ہیں اس معاملہ میں، اور ان سے آپ نے بہت زیادہ تربیت پائی، 20 سال ان سے سنگت اور رفاقت حاصل کی، تربیت پائی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ حضرت سری سختی فرماتے تھے کہ روحانیت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ بندہ عاجز ہو جائے، نمبر 2 وہ لوگوں سے اچھا ہو جائے۔ توجہ کی آپ نے؟ لوگوں سے اچھا ہو جانا کسی کے روحانی طور پر مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ سلام دیتے ہیں نا، سلام کسی کو السلام علیکم کہنا، آپ کو پتہ ہے السلام علیکم کہنا یہ سنت ہے، پتہ ہے؟ اس کا جواب دینا واجب ہے، سلام سنت ہے، رد السلام واجب ہے، لیکن سلام دینے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، پہل کرنے والے کو، جو جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ توجہ ہے؟ پھر سرکار نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو سلام دیتے ہوئے اپنے مومن و مسلم بھائی کو زیادہ مسکراتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو 90 ملتی ہیں، اور جو کم مسکراتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو حضرت سری سختی سلام دیتے تھے اور سلام دینے کے ساتھ تھوڑا پریشان ہو جاتے تھے، تو آپ سے پوچھا مریدین نے، حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں تو مسکرا کے سلام دینے میں ملتی ہیں نا۔ فرما میں اس لیے تھوڑا سا ہو جاتا ہوں کہ جس کو سلام دیا ہے نا، پہل تو میں نے کر دی ہے، اب میں تھوڑا پریشان ہوتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے زیادہ خوش ہو تو دوسری 90 اسے مل جائیں، 10 مجھے مل، کیونکہ پہلی 90 میں لے چکا، پہل کر لی، اس کو پہل کی توفیق نہیں ہوئی تو کوئی یعنی یہ وہ تصور ہے جو روحانیت کا تصور ہے، جو رمضان ہمیں تصور دیتا ہے، جو روزہ ہمیں عطا کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ کی عبادات ہمیں جس نہج پر ڈالنا چاہتی ہیں وہ یہ نہج ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ شرف حاصل تھا کہ حضرت سری سختی ایک مرتبہ گفتگو فرما رہے تھے، تو ایک شرابی بندہ تھا، شراب پی ہوئی تھی، اس کے حواس سلامت نہیں تھے، ڈرنکر تھا، تو وہ گزرا، اس کو باتیں اچھی لگی جناب سری سختی کی رحمت اللہ علیہ کی، تو وہ رک گیا، تھوڑی دیر فرمایا رک گئے ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بڑے نیک لوگ بیٹھے ہو، باتیں بڑی پیاری ہیں، آپ کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، مجھے بڑا لطف آیا ہے، میرے دل کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے، مگر میں تو ڈرنکر ہوں اور پتہ نہیں کتنی زندگی ہوگی شراب پیتے پیتے، کچھ میرے لیے بھی اس میں سے حصہ مل سکتا ہے؟ تو فرما ہاں ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ اس نے یہ بات سنی، اور یہ بات سن کے صبح و فجر کی نماز میں وہ حضرت سری سختی سے بھی پہلے پہنچ گیا، لیکن وہ کہتا ہے میرے دل میں یہ تھا کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں، تو وہاں جب میں گیا تو ہر مسجد کے کونے سے آواز آ رہی تھی میرا نام لے کر کے، وہ تو جنتی ہو گیا، وہ تو جنتی ہو گیا، وہ تو جنتی ہو گیا۔ حضرت سری سختی نے پوچھا، عرض کی حضور یہ کیسے؟ فرمایا یہ آوازیں اللہ پاک کی بارگاہ سے عطا کردہ آوازیں ہیں کہ تو نے اتنی پکی توبہ کی ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی کا بھی یہی حال ہے۔ آپ سے جب کسی نے پوچھا نا کہ آپ کی زندگی کا سب سے عمل ہدایت کا کون سا ہے، فرمایا میں گزرا تو ایک شخص تھا درخت کے نیچے بیٹھا، بندے اس کے آس پاس تھے، اور وہ بڑبڑا رہا تھا، غلط باتیں کر رہا تھا، مجمع اس کے پاس لگا ہوا تھا، اس کو بے وقوف سمجھ رہے تھے، تو میں بھی وہاں سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ ڈرنکر تھا، شراب پی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے سے جھاگ وغیرہ نکل رہی تھی، غلط قسم کی باتیں کر رہا تھا، لوگ اس کو تانے دے رہے، پاگل تھا۔ تو میں گیا اور میں نے ان کو ہٹایا، سارے لوگوں کو،
اور ہٹانے کے بعد میں نے اپنے مرید سے کہا، میرے ساتھ جو ساتھی تھے، پانی لاؤ، میں پانی منگوایا، اس کے چہرے کو اچھے طریقے سے صاف کیا، صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد دعا کی اس کے لیے کہ مولا اس کے چہرے کو تو میں نے صاف کر دی ہے، اب دل کو تو نہیں صاف کرنا ہے، تو کرم فرما اس کے دل کو صاف کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ دعا کی تو اللہ نے میری دعا کو اجابت کا شرف عطا کر دیا، وہ فوری ہوش میں آ گیا، اور ہوش میں آ کے کہتا ہے اتنا پاک ہاتھ، اتنے گناہ زدہ چہرے پر، آپ کو کس نے بھیج دیا میرے پاس؟ مجھے تو سارے نفرت کرتے ہیں، مجھے تو سارے دھتکارتے ہیں، دور کرتے ہیں، اور آپ اتنے بڑے شیخ ہو کے میرے پاس آ گئے ہو۔ فرمایا بڑا شیخ میں کیسے ہوں، اگر تجھے اللہ پاک برکت سے مالا مال کر دے تو اس سے بڑی ہدایت میرے لیے بھی اور کیا ہو سکتی۔ تو خیر آپ کی دعا سے اس کا اثر وہ گیا، نماز میں پہنچا، اور نماز میں پہنچ کر وہ روتا جا رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا حضور رو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں اللہ کے قریب ہو گیا یا نہیں ہوا، اور میرا آنا یہاں قبول ہو گیا کہ نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ پھر ادھر ہی بیٹھے رہو گے، گھر نہیں جاؤ گے؟ تو کہنے لگا گھر کہاں جاؤں، اتنا گناہگار ہوں، مجھے تو گھر میں انتظار ہی کوئی نہیں کرتا، میرے گھر والے ان کو پتا ہے کہیں پی ہوگی، پڑا ہوگا، کوئی اس کی طرف کیا کریں گے، وہ انہوں نے مجھے انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن یہاں آ کے میں نے سکون تو محسوس کیا ہے، مگر کیا اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا، قبول کر لے گا؟ حضرت جنید نے فرمایا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے، اللہ نے تجھ پر کرم کر دیا ہے۔ آخری بات یہ کرنی ہے کہ لوگوں نے کہا حضرت جنید کو کیسے پتا چل گیا؟ حضرت جنید بغدادی جب سری سختی کے پاس تھے تو ہر وقت وہ جب 20 سال گزر گئے، کا جنید تقریر کیا کرو، واز کرو نا جو سیکھا ہے، تو فرماتے اب یہ اس قابل نہیں ہوں۔ ایک رات خواب میں سرکار تشریف لے آئے، کتنا بڑا کرم ہے ان لوگوں پر، آقا ہے، آگے فرمایا جنید، پہلے گفتگو فرمائی، کرم کیا، شفقت دی، عطا کی، اپنی زلفوں کا سایہ عطا فرمایا، اور جاتے ہوئے فرمایا جنید اب تمہاری تربیت اتنی ہو گئی ہے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور شاید اتنا فیض نہیں میری زبان میں۔ فرمایا نہیں، فیض ہم نے دے دیا، تقریر کیا کرو۔ تو فرماتے جب میں گھر گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضرت میرے شیخ سری سختی کو تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا مجھے سرکار خواب میں ملے، تو یہ مجھے ہی ملے ہیں شاید۔ کہتا میں گیا، جب بیٹھا فجر کی نماز پڑھائی سری سختی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے مجھے قریب بلایا، پہلے کبھی نہیں بلایا تھا، میں تو پیچھے ہوتا تھا، قریب بلایا اور فرمایا کہ آپ بھی تقریر نہیں کرو گے؟ حضرت جنید کہتے اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا چپ ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اب بھی تقریر نہیں کرو گے؟ میں پھر چپ ہو گیا، تیسری بار میں نے کہا کہ اب بھی نہیں کرو گے؟ میں نے کہا حضور اب کیا ہوا ہے؟ تو اس وقت آپ کی کیفیت میں جلال آیا، اور فرماتے ہیں سری سختی کی آنکھوں کا وہ جمال میں نے 20 سال نہیں دیکھا۔ توجہ میری طرف کی اور چہرہ کر کے فرمانے لگے اچھا تم وہ سوال پوچھ رہے ہو جو سوال تمہیں نہیں پوچھنا چاہیے، مگر سنو رات کو رب ذوالجلال نے مجھے اپنا دیدار کروایا، اپنا کرم عطا کیا، اپنی رحمت عطا فرمائی، اور رحمت و کرم کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے مجھ سے فرمایا کہ کیا چاہیے۔ ایک رات پہلے میں نے عرض کی باری تعالیٰ اور تو سب کچھ ٹھیک ہے، ایک مرید تیار کیا ہے، شاگرد بنایا ہے، وہ جو سکھایا ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ذرا سرکار سے فرما دینا۔ اس وقت جنید بغدادی کی آنکھیں کھلیں اور دھڑ دھڑام سے قدموں پہ گر گئے، کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے میرا دھوکہ تھا، سرکار بھی میرے پاس آئے ہیں تو آپ کی سفارش کرنے پر آئے ہیں۔ یہ جس ہستی کا مقام ہے وہ ہستیاں جا کے لوگوں کے دکھ بانٹتی ہیں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرتی ہیں، لوگوں سے پیار کرتی ہیں، سرکار کی امت سے محبت کا رویہ اپناتی ہیں، اور اپنی شخصیت کو بدل کر آخری زندگی کو ترجیح دیتی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے کے صدقے ان برکتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔